کچھ راز کبھی دفن نہیں ہوتے اور نہ ہی کچھ کہانیاں وہاں ختم ہوتی ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں۔ احمد کی کہانی بھی ایسی ہی تھی، ایک رات کے بعد جو ہمیشہ کے لیے خوفناک راستہ بن گئی۔ اس رات کے سناٹے نے تمام شہر کے دلوں میں خوف بکھیر دیا۔ اس خوف نے نہ صرف احمد کو متاثر کیا بلکہ ان لوگوں کی زندگیوں کو بھی جکڑ لیا جو اس بات کے قریب تھے۔ عارف، ایک تجربہ کار افسر، اس راز کی تہہ تک پہنچنے کی شدید کوشش کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ تحقیقات میں گہرائی میں جاتا گیا، رازوں کی ایک نئی پرت سامنے آتی گئی۔ بس ہر قدم پر ایک نیا سوال ابھرتا اور ماضی کے پردے میں ایک کہانی چھپی رہتی۔ جب عارف نے پہلے توسرات کو جانچا تو صورت حال مزید پیچیدہ ہوتی گئی۔ اس لمحے جب عارف زمین پر کچھ عجیب نشانات دیکھتا ہے، وہ بلافصیل بلال کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ برف کی طرح سفید چہرے پر تشویش ابھرتی ہے۔ یہ نشانات ایثار کی کہانی سناتے ہیں، جیسے کوئی گھسٹ کر یہاں سے گیا ہو۔ بلال کی بے چینی محسوس ہوتی ہے، جو پیچھے اور آگے نگاہ ڈالتا ہے۔ اس کے لبوں سے یہ جملہ پھوٹتا ہے جو خوف کو مزید بیدار کر دیتا ہے۔ یہ نشان عام نہیں لگتے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو کھینچ کر لے جایا گیا ہو۔ عارف کی توجہ بھی چمک اٹھتی ہے۔ ہاں، اور یہ خون کے دھبے۔ مگر یہاں لاش کیوں نہیں ملی؟ یہ سوال ایک گھنے سرخی میں سجے خوف کی عکاسی کرتا ہے۔ عوامی سڑکوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی گزرگاہ سے نکلنے کی عزم کی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ دونوں قریبی گاؤں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ امید تھی کہ وہاں احمد کی کہانی کے مزید سراغ ملیں گے۔ راستے میں ان کی گاڑی کے سامنے کچھ آ جاتا ہے، ایک سایہ جو خاموشی سے گزر کر ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کر دیتا ہے۔ بریک لگانے کے باوجود وہ کچھ شدید ٹکر کے ساتھ اپنی راہ پر نکل پڑے۔ ہرٹر کا دھیان واقعی ان کے ساتھ تھا۔ یہ ایک شروعات تھی، ایک دبے ہوئے خوف کی کہانی کا آغاز۔ وہ رات کی خاموشی، ہلکی چپکی ہوا کی سرگوشیاں اور خاموش سڑک پر قدم رکھتے ہوئے بلال کی آواز ایک عجیب ہلچل پیدا کرتی ہے۔ یار، تم نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا، وہ سفید لباس والی عورت۔ عارف کی آنکھوں میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ معمول کی بات نہیں ہے، یہاں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ جب دونوں گاڑی سے باہر نکلتے ہیں تو سردی ایک غیر محسوس خوف کے مانند ان کے گرد منہ رقص ہوتی ہے۔ ایک پرانا بوسیدہ خط سڑک کے کنارے پڑا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ راز افشا کرنے کے لیے وہاں رکھا گیا ہو۔ عارف خط کو اٹھاتا اور پڑھتا ہے، اس کی آنکھوں میں حیرت گونجتی ہے۔ میں واپس آ رہا ہوں، وہ مجھے چھوڑے گی نہیں۔ اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو یہاں سے فوراً چلے جاؤ، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ عارف اور بلال کی ہو سکتا ہے ان کی حالتیں شدید خطرے کی گواہی دے رہی ہیں۔ اچانک ہوا میں سرگوشیاں پھوٹ پڑتی ہیں، جیسے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ خوفناک شکل اختیار کر لے۔ بلال کی سرگوشی گونجتی ہے، یہ جگہ منحوس لگ رہی ہے، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ لیکن ان کی گریز کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں جب عورت کے رونے کی آواز بیک گراؤنڈ میں گونجنے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ مڑتے ہیں، ایک دھندلی سی عورت دکھائی دیتی ہے جو لمحوں میں ان کے قریب آتی ہے۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، ان کی دنیا جیسے کہ چلتے چلتے رک گئی ہو۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، عورت کی چیخ سے سب کچھ لرزنے لگتا ہے اور
अचानक अंधेरा छा जाता है। कुछ लम्हों बाद आरिफ एक वीरान मकान के अंदर जागता है, उसके हाथ बंधे हुए। एक अजीब सी सरगोशी पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? अहमद को भी यही सज़ा मिली थी। अब तुम्हारी बारी है। आरिफ की आंखों में खौफ उतरता है जब दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है और एक आईना उसकी नज़र के सामने होता है। आईना में उसकी परछाई नहीं, बल्कि अहमद का खौफनाक चेहरा अभरता है। बलाल की खौफ भरी आवाज़ सुनाई देती है जब वो अंदर घुस कर आता है। आरिफ, हमें फ़ौरन यहाँ से भागना होगा। वी आ रही है। कोई से पाप। जैसे ही वो दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, वही सफ़ेद लिबास वाली औरत सामने आ जाती है। उसकी आंखों से खून टपक रहा है। वो चीख मारती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। कुछ राज कभी नहीं दफन होते, दफन की टटीटी है। क्या आरिफ और बलाल इस खौफनाक हकीकत से निकल पाएंगे? जानने के लिए एपिसोड 3 का इंतज़ार करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल मिस्ट्री नाइट टेल्स को सब्सक्राइब करें और मज़ीद खौफनाक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। एपिसोड 3 के लिए तैयार रहें।